السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک الارض والسماء کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالی نے انسانوں کا جوڑا پیدا کیا اور انسانوں کو ہی انسانوں کی تخلیق کا سبب بنا دیا۔ ایک مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خواہش اولاد کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی بیٹا عطا فرمائے یا بیٹی، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، لیکن اگر اولاد نہ ہو دنیا کی ہر خوشی وہ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد انسان کی زندگی کا سرور ہے۔ یہ اولاد اگر ہوتی ہے تو انسانی زندگی کا لطف قائم رہتا ہے۔ اسی اولاد سے انسانوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، بڑی بڑی توقعات رکھی جاتی ہیں۔ ہمارے بچے بڑے ہوں گے، ایسا کریں گے، ایسا ہو جائے گا۔ اس اولاد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اس اولاد کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور انسان جب اللہ اس کو اولاد عطا کرتا ہے اور وہ نیکیاں کرتی ہے تو اس اولاد کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر یہ سب اس وقت ہوگا
جب ہم اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے۔ اولادیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، لیکن انسان کی اولاد کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس کی تعلیم و تربیت پہ قرآن و سنت نے بہت روشنی ڈالی ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیں، لڑکپن اور بچپن میں اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر لیں گے، اس کو تہذیب و اخلاق کے سانچے میں ڈھالیں گے، تو یہ زندگی کے آخری لمحات تک نیکیوں میں پھلیں اور پھولیں گے۔ اگر ہم نے ان کی تربیت کی طرف توجہ نہ کی، قرآن و سنت کی تعلیم نہ دلوائی، تو یاد رکھیے ایک مثل مشہور ہے، گوتیوں کے بنائے ہوئے کبھی نہیں بگڑتے اور پوتڑوں کے بگاڑے ہوئے کبھی نہیں سنورا کرتے۔ ماں نے اگر گود میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کر لی تو یہ بگڑے گا نہیں۔ اگر انہوں نے اچھی تربیت نہ کی، بچپن میں اس کی عادتیں خراب ہو گئی، قرآن و سنت کی طرف اس کی توجہ اور دھیان نہ کروایا، تو پھر یاد رکھ لیے بعد میں اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جو ہوتا ہے یہ اس نرم شاخ کی مانند ہے کہ جس کو جس طرح اور جس طرف چاہو گے موڑ دو گے۔ جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو پھر اس کو موڑنے کی کوشش کرو گے، یہ ٹوٹ سکتا ہے، مڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس بات کو یاد رکھو کہ اس جہنم پر اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھیں، تمہاری وجاہت و حشمت کو دیکھیں، تمہارے مال و دولت کو دیکھیں، تمہاری ٹھاٹھ باٹ کو دیکھیں، وہ نرمی اختیار کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کسی صورت میں معصیت کریں، بلکہ وہ ہر صورت میں اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اس کے قدموں سے پکڑو اور جہنم کی آگ میں پھینک دو، تو وہ فوراً کر گزرنے والے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا وہ دنیا کے کسی کونے میں اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہو جائے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں گے،
او ینصرانی ہی، وہ عیسائی بنا دیں گے، او یمجسانی ہی، وہ مجوسی آگ کا پجاری بنا دیں گے۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، اگر گھر کا ماحول یہودیوں جیسا ہے تو بچہ یہودی ہوگا، اگر گھر میں نصرانیت پھیل رہی ہے تو وہ بچہ عیسائی ہوگا، اگر گھر کے لوگ آگ کے پجاری ہیں تو بچہ بھی آگ کا پجاری ہوگا، اور اگر لوگ گھر والے مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، گھر کے اہل خانہ والدین قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیم پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معیشت معاشرت قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہے، بچہ جو بھی دیکھے گا وہ جیسے کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، جب بچہ تمہیں قرآن پڑھتا ہوا دیکھے گا وہ قرآن کی طرف لپکے گا، جب بچہ صدقہ و خیرات کرتا ہوا دیکھے گا اس کی عادت بن جائے گی، جب بچہ تمہیں گھر میں نفلی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے گا وہ بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے کی عادت بنا لے گا۔ اس لیے فرمایا کہ گھر کا جیسا ماحول ہوگا بچہ ویسا ہی بن جائے گا۔ قرآن و سنت کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ ایک بچے کی پرورش، اس کی نشو و نما قرآن و سنت کے ماحول میں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ماحول نہیں دیں گے، یہ بچپن میں بگڑ جائیں گے تو بڑے ہو کے ہم ان کو سدھار نہیں پائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث میں آپ کے سامنے اس نیت کے ساتھ آج رکھنا چاہتا ہوں، اور کچھ اہل علم کی باتیں اپنی اولاد کو، تاکہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف دھیان دیں، ان کو وہ ماحول دیں جو ہماری نیتیں ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے ایسا بنے، تو پھر ان کو ماحول بھی ویسا دینا پڑے گا۔ ایک عربی شاعر ہے، وہ اپنے شعر میں یہ بات کہتا ہے، ارانی انسا ما تعلمت فی الکبر ولست بناس ما تعلمت فی الصغر، کہتا ہے کہ بڑی عمر میں نے جو سیکھا وہ میں بھول جاتا ہوں، اور جو بچپن میں مجھے سکھایا گیا وہ میں کبھی بھی نہیں بھول پاتا۔ اور یہ بات بھی کہتا ہے، العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، فرمایا بچپن کا علم اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پتھر پہ نقش و نگار ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتا۔ بچپن کا علم ایسے ہی ہے، یہ ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتا ہے، انسان اس پہ عمل کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اذا افصح اولادکم، فرمایا لوگوں اس بات کو یاد رکھ لو، جب تمہارا بچہ اللہ ہی دیتا ہے، بچپن کے عالم میں جب اللہ اس کو قوت گویائی عطا فرمائے، جب وہ بولنے لگ جائے، توتلی زبان جب اس کی حرکت کرنے لگ جائے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَعَلِّمُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو سب سے پہلی بات تم اسے سکھاؤ وہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اِذَا أَفْصَحَ أَوْلَادَكُمْ، جب بھی کوئی بچہ، کسی کا بچہ وہ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ بچپن میں ہی بچے کا عقیدہ توحید پختہ کرو، اس کو اللہ کی وحدانیت پہ لاؤ، اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دو، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی ہمارا مسجود ہے،
ہماری جبیں اسی کے سامنے جھکنی چاہیے۔ وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی مدبر الامر ہے، وہ ایک رب ہے، اس کا کوئی ثانی کوئی شریک نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ، اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل بچوں کے حوالہ سے وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فرقان کی دوسری آیت بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ جب بچہ ذرا بات کرنے لگ جاتا، بولنے لگ جاتا، تو آپ اس کو یہ سکھاتے، اس کے سامنے پڑھتے الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے، ولم یتخذ ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ انسانوں تم اولاد ہو کسی نہ کسی کی، لیکن یہ عقیدہ بنانا ہے ولم یتخذ ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، کوئی اولاد نہیں اللہ کی۔ یہ عقیدہ بچپن میں دو ایک بچے کو، اللہ کی ذات پہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، اس کو پتہ چلے کہ میرا ایک رب ہے، میں نے ساری زندگی اسی رب کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے بسر کرنی ہے۔ اگر بچپن میں نہیں سکھاؤ گے تو بڑے ہو کے جتنی بھی کوشش کرو گے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بچپن میں ہم عادتیں خراب کر لیتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دعائیں کرواتے پھرتے ہوتے ہیں، جی دعا کرو منڈا سدھر جائے۔ وہ ایک کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ابھی مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، کچھ ازبر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت پرانا واقعہ پڑھا، بنی اسرائیل کا ہے۔ ایک نوجوان کو جج نے سزا دی، اس وقت کی جو بھی عدالتیں ہوں گی، جو قاضی ہوگا اس نے فیصلہ سنایا کہ اس کو سزائے موت دو۔ تو وہ جیسے ایک عادت ہے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میری ایک خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں اپنی ماں کو ملنا چاہتا ہوں، میں والدہ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ جج نے آرڈر کیا، کرندے بھاگے، اس کی والدہ کو لے کے آئے۔ والدہ کھڑی ہے، دیکھ رہا ہے۔ کہا جج صاحب، قاضی صاحب ماں کو میرے قریب لاؤ، میں اس کے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں کو قریب کیا گیا، گلے ملنے لگا تو اپنی ماں کو کاٹ لیا۔ ماں نے شور کیا، کارندوں نے پکڑا۔ جج نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا جب بچپن میں نے انڈا چرایا تھا، اگر اسی وقت میری ماں مجھے ڈانٹ دیتی، مجھے سمجھاتی، میری تربیت کرتی تو آج اتنا بڑا میں گنڈا نہ بنتا، آج مجھے یہ سزا نہ ملتی۔ بچپن میں یہ خوش ہوتی تھی میں انڈا چرا کے آتا تھا، وہ میری عادت پکی ہو گئی، میں بڑا ڈاکو بن گیا، اب راہزن بن چکا ہوں، انجام یہی ہے، میں جو بھگت رہا ہوں تو اس کے پیچھے قصور میری ماں کا ہے۔ بچپن میں تربیت کیجئے، بچپن میں سکھلائیے ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو بتائیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں کسی کو اپنا شریک ٹھہرایا ہی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ خود کہتے ہیں قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن سواری پہ سوار تھے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پیغمبر مجھے کہتے ہیں فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمے سکھاؤں، احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھے گا اللہ تجھے یاد رکھے گا، جب تو اللہ کو یاد رکھے گا تو اپنے اللہ کو سامنے پائے گا۔ اور کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، یاد رکھ جب بھی تجھے سوال کرنا ہے اللہ سے ہی سوال کرنا ہے، اللہ سے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو نے کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ کا در چھوڑ کے کبھی کسی غیر سے مدد نہیں مانگنی۔ یہ بچپن میں عقیدہ سکھایا ہے۔ وہ گدھے کی طرح کتابیں اٹھا کے بچے چھوٹی عمر میں پہلی کلاسوں میں 8-10 کتابیں ہیں، بیگ بھاری ہے وزنی ہے، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہم ان کو بائک پہ چھوڑ کے بھی آتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کی قسم ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس بچپن میں اس کو مدرسے میں بھیجوں، اللہ کے گھر میں بھیجوں، استاد کو کہوں اس کو پڑھاؤ، عقیدہ بتلاؤ، اس کی ابھی سے تربیت کر دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں بڑا ہوگا تو اسلام سیکھ لے گا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جن والدین نے بڑی عمر میں یہ خواہش کی کہ بچے اسلام سیکھ جائیں گے، یہ والدین اپنے اس عمر میں جو اس بچے کی بچپن کی ہے عادتیں بگاڑ لیتے ہیں، اس حالات میں بھی روتے ہیں، بڑے ہو کے بھی ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، یہ دین کی طرف آتی ہی نہیں، دین سیکھتی نہیں، دین سمجھتی نہیں۔ اور بھائی وہ کیسے سمجھیں گے جب بچپن میں تو نے ان کو رب بتایا ہی نہیں، الہ کا در دکھایا ہی نہیں، تو نے یہ بتانا تھا بیٹے بچپن میں اس قرآن کو سیکھ، اس قرآن کو پڑھ، قرآن باعث برکت ہے، قرآن باعث شفا ہے، قرآن قوموں کو بدلنے والا ہے، قرآن مقام و مراتب عطا کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والے لوگ رفعت و بلندیاں پا لینے والے ہیں، قرآن کو چھوڑ دینے والے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ بیٹا قرآن سے دل لگی کر، یہ پہلی قوموں کے قصے بیان کرتا ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، انسانوں کو عقیدہ سکھاتا ہے، نبی محمد کریم کی اطاعت و فرما برداری سکھاتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ سے پیار سکھاتا ہے، اللہ کے در پہ لاتا ہے۔ قرآن ہم نے پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، بچپن میں ABC رٹے لگوائے ہیں اور بڑے ہو کے کہتے ہیں قرآن پڑھو، پھر اللہ کی قسم بابے بن جاتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے، یہ مسجدوں میں آتے تو ہیں لیکن دور دور رہتے ہیں، ان سے اگر پوچھ لیں بابا جی نماز آتی ہے، ترجمہ آتا ہے، قرآن آتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جبینوں کی سلوٹیں ختم نہیں ہوتی، ان کا طرز تکلم اچھا نہیں ہوتا، ان کے اندر سخت مزاجی پائی جاتی ہے، اگر تھوڑی سی نرمی ہو بھی تو پھر یہ کہتا ہے نہیں اب شرم آتی ہے، اب میں کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھوں۔ یہی کیٹیگری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے، جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے، وَعَالَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ۔ اللہ کتنی بڑی بات عقیدے کی کہی میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو یاد رکھ، اگر ساری امت جمع ہو جائے اس بات پہ کہ تجھے ہم نے فائدہ پہنچانا ہے، یاد رکھ لے عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہ تجھے صرف اتنا ہی فائدہ دے سکتے ہیں جتنا میرے رب نے تیری تقدیر میں لکھا ہے، وہ اپنی طرف سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عقیدہ سکھایا جانا ہے بچپن کی عمر میں۔ آج کہو نا کہ بچے کو نماز ترجمے کے ساتھ یاد کروائیں،
وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی بہت چھوٹے ہیں، تو وہ جو نرسری پریپ میں یا وہ جو پہلی کلاس ہے اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کیا ہے، نرسری پریپ سے اس میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں، وہ تو رٹے لگواتے ہو ماشاءاللہ گھر میں، وہ سب کی عادتیں ہیں نا بھائی، وہ صرف دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، ہم نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، عقیدہ یہ بنا لے کہ نقصان اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے تیری تقدیر میں، اس سے زیادہ کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتا۔ جب یہ عقیدہ توحید نہیں ہوتا نا میرے بھائیوں، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، پھر رات کو سوئے ہوئے چارپائی ہل جائے، برتنوں کی آوازیں آ جائیں، گھر سے تعویذ نکل آئے تو پھر ڈرتے ہی رہتے ہیں، پھر سارا خاندان بھاگتا ہے، کہتا ہے نہیں کچھ ہو گیا، گھر سے تعویذ نکل آئے ہیں، بہو نے کروا دیے ہیں، بیٹا اپنی ہاتھ میں لے لیا ہے، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، والد کا کام ختم ہو رہا ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، فیکٹری میں موٹروں کو آگ لگ جاتی ہے، فیکٹری میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ جب تمہارا اعتقاد ہی درست نہیں ہے، اللہ کی قسم پھر ایسا ہی وہم پیدا ہوتا ہے، جب تمہارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو جائے، بندہ کہتا ہے یہ میری تقدیر میں تھا، یا میرے گناہوں کی کوئی سزا ہے، میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کے در پہ لے جاتا ہوں، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر میرے بھائی یہ عقیدہ نہ ہوا تو پھر یہ بیچارہ بتوں سے ڈرتا پھرتا ہے، پھر کالی ماتا سے ڈرتا ہے، پھر جناب یہ کبھی عیسائیوں کے پاس جاتا ہے، ان کا عقیدہ سنتا ہے تو ان کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر اس کے دل میں ڈر ہی ڈر، وہم ہی وہم رہتا ہے، یہ کبھی بھی اللہ کے در پہ صحیح معنوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ بچپن میں تربیت کیجئے اپنی اولاد کی، ان کو لائیے اللہ کے گھروں میں، بیٹیوں کی تربیت پہ توجہ کیجئے، لائیے اللہ کے گھروں میں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو حدیث پڑھائیں، سمجھائیں ان کو، بیٹا یہ قرآن و سنت کا علم ہے، اس کو حاصل کرو، حاصل کرو گے تو پھر ہی بات بنے گی ورنہ نہیں۔ اور سب سے زیادہ قرآن و سنت نے بچپن میں عقیدہ توحید کی ترغیب دی ہے کہ بچپن میں بچوں کا عقیدہ توحید پختہ کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، کیا کہا تھا حضرت لقمان نے؟ اللہ اکبر، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ، کسی صورت میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں۔ بھائی اگر شرک بندہ کرتا ہو، دنیا کی تمام تر آسائشیں اس کے مقدر میں ہو، اگر جنت ہی نصیب میں نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک بندے کے نصیب میں عقیدہ توحید ہے اور دنیا میں غم ہی غم ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر عقیدہ توحید پہ موت آئے گی، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری زندگی مصیبتوں میں بسر کرنے والا، جب اس کو ایک جنت کا غوطہ دے کے پوچھا جاتا ہے بتاؤ کو غم دیکھا، ایک جنت کا غوطہ کھا کے یہ کہتا ہے میں نے تو دنیا میں غم دیکھا ہی نہیں ہے، اگر جنت اللہ نے اس کو دے دی تو بتاؤ کیسی پرسکون زندگی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، عقیدہ توحید بنا لیا، لا الہ الا اللہ کی تلقین کر لی، جب بچہ بولنے لگ گیا اور آپ نے فرمایا اب کیا کام کرنا ہے، ان کو نماز کا حکم دینا ہے۔ 7 سال کا ہو گیا بچہ، وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا ہو گیا بچہ، اس کو نماز کی تلقین کر، کبھی انگلی پکڑ کے مسجد میں لا، کبھی مدرسے میں لا، کبھی اس کو ساتھ لا، کبھی گھر میں اپنے ساتھ جائے نماز پہ کھڑا کر نفلی عبادت کرتے ہوئے، عادت بنا اس کی۔ بیٹا نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حق ہے، وہ جو تو نے عقیدہ
اللہ بنایا تھا، تجھے سکھایا تھا لا الہ الا اللہ، تجھے بتایا تھا زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، وہ کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو اپنا شریک ساجی نہیں بنایا ہوا، سب پہ خالق قادر مالک وہی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ 5 وقت کا حکم ہے ہمیں نماز پڑھنے کا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيَّ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو، ان کو ڈانٹو کہ تم نے نماز کیوں چھوڑی ہے۔ آج ٹیوشن نہ جائے تو ڈانٹتے ہیں، مسجد میں نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبادت کی تربیت، اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستگی، اسلام کا سکون نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، دلوں کا چین قرار نماز، غمزدہ لوگوں کے لیے سہارا نماز، اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ نماز، رب کو منانے کی عادت نماز۔ کبھی آؤ تو صحیح اس طرح لاؤ اپنے بچوں کو، یہ پھر رونا دھونا ہوتا ہے، بعد میں بیٹھے ہوتے ہیں پتہ نہیں جی ہماری مسجدوں میں رونقیں نہیں ہیں، نمازی آتے نہیں۔ بھائی کیسے آئیں؟ بچپن میں تربیت کر، بچپن میں نمازی بنا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ کے نبی کو حکم ہے اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے۔ بچپن میں نمازی بناؤ گے تو بڑے ہو کے نمازی رہیں گے، بچپن میں قرآن پڑھاؤ گے تو بڑے ہو کے پڑھتے رہیں گے، بچپن میں صدقہ و خیرات کی زکوٰۃ کی عادت ڈالو گے تو بڑے ہو کے کریں گے، بچپن میں اللہ کی قسم ان کو رب کے راستے پہ چلاؤ گے تو یہ چلتے رہیں گے۔ اگر بچپن میں عادتیں بگاڑ دی اور کہو کہ بڑے ہو کے ایسا کر لیں گے، ممکن نہیں۔ جب تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کرو، ساتھ ساتھ نہ سلاؤ۔ اخلاقی تربیت بھی ہے، معاشرتی تربیت بھی ہے، ہر ایک چیز کا ادب بھی ہے۔ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاؤ، نانی دادی کا احترام سکھاؤ، چاچو ماموں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں سکھاؤ ان کو۔ لیکن ہم کیا سکھاتے ہیں؟ اور ساڈا شریکہ ہی دھیان نال بچ کے رہ جائے، ساری زندگی پترو میں انج کر چھڑی، تانوں کی پتا اس میری سس نے تے میرا جینا حرام کیتی رکھیا، تسی خیال کریا جے اے دی وجہ تو میں دکھی رہی ہوں، یہ سکھاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ میرا پتر حافظ قرآن عالم دین متقی پرہیزگار بنے گا، یہ امی کو حج کروائے گا، کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائے گا۔ اللہ کی پناہ، جن کی تربیتیں ایسی ہوں گی کبھی نہیں ہوگا۔ بچپن میں ان کو حیا سکھا، ان کی نظروں میں حیا پیدا کر، جیسے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حیا سکھایا، حضرت علی کی تربیت کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نظر پہ؟ آپ نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں۔ اپریل کا مہینہ ہے نا، کیا کچھ گند ہوتا ہے، غیرتوں کے جنازے نکلتے ہیں، نہ سچ کا علم نہ جھوٹ کا پتہ، بس لگے ہوئے ہیں اسی بات پہ، حیا نہیں ہے، جنازے نکل رہے ہیں، جوان ہیں تو جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں، ماں باپ بیچارے 5 وقت کے نمازی ہیں، باپ پردہ بیٹی جس کو پڑھایا لکھایا سمجھایا تعلیم دلوائی، بیٹا ہمارا کہنا مان لے، وہ منہ سجا کے پڑی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، حیا ہی نہیں ہے، باپ میرا مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، امی کیا تربیت کرتی ہے، میں نے پڑھا کیا ہے، قرآن و سنت کے مسائل کیا ہے، نہیں، خواہشات پہ عمل پیرا ہر ایک۔ عادتیں اچھی پیدا کرو، بعد میں رونے سے بہتر ہے ابھی سے اپنی اولاد کی تربیت کر لیں، اور قرآن و سنت کے نہج پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابی درداء رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے نصیحت کی، 1-2 باتیں سن لیں پھر انشاءاللہ یہی مضمون اگلے جمعہ المبارک کو، ماں کا کردار کیا ہوتا ہے بچے کی تربیت۔ حضرت ابی درداء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے
नसीहत की, कहते हैं या बुनैया लियकुनिल मस्जिदु बैतका फइन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे बेटे मस्जिद को अपने लिए घर बना ले। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था यक़ूलुल मसाजिदु बुयूतुल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह की घरों को, मस्जिदों को अपने लिए घर बना लिया, वक़द ज़मिनल्लाहु, अल्लाह ताला के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह जामिन है किस बात का, कानतिल मसाजिद बैतहु बिर्रौहि वर्राहति, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह जमानत देता है कि इनकी जिंदगी पुरसकून गुजरेगी, पुरसकून हो जाएगी जिंदगी, गम अलम निकल जाएंगे इनकी जिंदगियों से, ये बेचैनियां बेकरारियां खत्म हो जाएंगी, इनका दिल अल्लाह की घरों के साथ लगा रहता है, रब जामिन है, रब इनकी हिफाजत करेगा, अल्लाह इनको प्यार देगा, अल्लाह की तरफ से मोहब्बतों के वादे हैं, अजर के वादे हैं। बदकिस्मती एक तो ये होती है कि आजकल तो मस्जिदें खुली नहीं रहती, अगर खुली रहे तो फिर किसी को बैठा हुआ देख के हम गवारा नहीं करते, वो जी वो मस्जिदें क्यों बैठा, बैठा रहने दो, तुम्हें तकलीफ है, ये है ना आदतें। अच्छा कुछ इंतजामिया को कहो कि यार अल्लाह के लिए अल्लाह के घरों को खोल दिया करो, वो कहता है अगर अल्लाह के घर खुले रहे हम होते नहीं है, घर तो खुले रहते हैं, मस्जिद का पंखा टूटी बाकी नहीं होता, ये आदतें हैं हमारे मुआशरे। अब हर दो सूरतों में परेशानी ही परेशानी मुश्किल है, और वो जो ऐसे काम करते हैं वो कहते हैं अल्लाह का घर है, अल्लाह ने हमें दिया, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बदनसीबी की बातें हैं ना। अल्लाह अकबर, कहा बेटे अल्लाह के घर को अपने लिए घर बना। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, कहते हैं इस बात को भी याद रख ले, अल्लाह के घरों में सुकून मिलता है, राहत मिलती है, वल जवाज़ अला सिरात इलल जन्ना, और फिर अगर तू मस्जिदों को अपना घर बना लेगा, अल्लाह के घरों में रहने की आदत डाल लेगा, तुझे सुकून भी मिलेगा, और फिर पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में जाने का अल्लाह तेरे लिए रास्ता आसान कर देगा। बैठे कोई मस्जिदों में, भागते हैं मस्जिदों से, वक्त नहीं होता। बचपन में तरबियत करो अपने बच्चों की। हकीम लुकमान अपने बेटे को कहते हैं या बुनैया जालिस सालिहीन मिन इबादिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के बहुत से बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों में से जो साले बंदे हैं ना रब के, उनकी मजलिसों को इख्तियार करना। क्यों? फ़इन्नका सतुसीबु बिमजालसतिहिम खैरन, तब तुम इन मजलिसों में बैठोगे तो तुम्हें खैर मिलेगी, तुम्हें खैर मिलेगी। वलअल्लहु अन यकून फी आखिर ज़ालिका अन तंज़िल अर्रहमा अलैहिम व अंत फीहिम फतुसीबुका मअहुम, अगर मजलिस के आखिर तक नेक लोगों की सोबत में, आखिर तक नेक आदमियों की मजलिस में, आखिर तक अल्लाह करे नेक लोगों की गुफ्तगू भी अच्छी हो, वरना अल्लाह मुआफ़ फरमाए मस्जिदों में बैठ के सबसे ज्यादा गीबतें, चुगलियां, हसद, बुग़्ज़, कीने, अदावतें, नफरतें वो यहीं पे निकलते हैं सबसे ज्यादा। एक घंटा मस्जिद में 2, 4, 5 बंदे मिलके बैठे हुए होना, अल्लाह जानता है इल्ला कलीली कोई ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात की है, वरना यही है फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, गीबतें, चुगलियां, अंबार लगा माशाल्लाह बैठे मस्जिद में, जहां से नेकियों की तिजोरियां भरनी थी हमने, हम अपने गुनाह साथ लेके जा रहे हैं, हम अपने कंधों से बोझ गुनाहों का उतार के जा ही नहीं रहे और गुनाहों में इजाफा करके जा रहे हो। फरमाया अल्लाह के बंदे नेक साले लोग उनकी मजलिसों में बैठ आखिर तक बैठेगा तो याद रख अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो रहमतों बरकतों का नुज़ूल होगा, जब आखिर तक तू बैठेगा तो उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत को तू भी हासिल कर लेगा। ऐसी तरबियत, ये है तरबियत नेक लोगों की, ये बच्चों को सिखाओ, ये बच्चों को समझाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चा अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, इंसान की तमन्नाओं का, आरजुओं का महवर व मरकज़ है। ये फूल जैसे बच्चे होते हैं, मासूमाना इनकी ज़िंदगी होती है, सादगी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। अगर आज हम इनकी तरबियत कर लेंगे, अल्लाह के घरों में लाएंगे, इदारों में लाएंगे, इस्लाम सिखाएंगे, इस्लाम की तालीमात से इनको आशना करेंगे, अल्लाह की कसम याद रखना ये बड़े होके
मुवाहिद होंगे, मुजाहिद होंगे। ये फिर 14, 15, 16, 17 साल के, 12, 13, 13 साल के ऐसे सपूत होंगे, ये मैदानों में खड़े होंगे, सीने तान के खड़े होंगे, हाथों में तलवारें नहीं है, फिर भी गैरत ईमानी की बुनियाद पे खड़े हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये 16, 17 साल का भी होगा, गैरत ईमानी होगी, इस्लाम की मोहब्बत होगी, हया का ये पैकर होगा, मुवाहिद और मुजाहिद होगा, अल्लाह की कसम ये देवल का फातेह बन जाएगा। ये दरियाओं के सीने चीरता हुआ बातिल कुव्वतों का मुकाबला करके आगे बढ़ जाएगा। इसको डर नहीं होगा कि पीछे क्या बनेगा। आज तो डर होता है ना मेरे भाइयों। ये कुरान और हदीस से चंद एक फूल हैं, चंद एक बातें हैं जो इस मुख्तसर से वक्त में मैंने आपके सामने रखी है, और एक दो असलाफ का तज़किरा आपके सामने किया है। अपने बच्चों की तरबियत का ख़ास ख्याल रखें। आज वक्त है, अभी नया साल शुरू हो रहा है, दाखिलों का आगाज़ है मदारस के अंदर, तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम दिलवाएं, इनको इधर लेके आएं, इनको हया वाला बनाएं, इनको अखलाक सिखाएं, और ये सारा कुछ सीखेंगे कुरान और सुन्नत की तालीम से। अल्लाह की कसम, दुनियावी तालीम हासिल करना, मैं नहीं कहता ये गुनाह है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन उससे करोड़ गुना ज़्यादा ज़रूरी है कुरान और सुन्नत की तालीम। और मैं अक्सर कहता हूँ, बदकिस्मती हमारी माशरे की ये है कि माँ बाप फौत हो जाए तो बच्चे उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकते होते, उनको पता ही नहीं होता। फिर वो उलमा को बुलाते हैं, एक आए तो दूसरा रूठ जाता है, लो जी मेरा हक सी, मैनू क्यों नहीं आख्या। सबसे पहले जिसका हक बनता है, औलाद से बढ़ के वालिदैन के लिए मुखलिसाना दुआएं कौन कर सकता है भाई। लेकिन सोचिए, समझिए, रशक होता है ना छोटे छोटे बच्चों को देख के, माशाल्लाह ये झंग से आया, ये चनोड़ से आया, ये फैसलाबाद के फलां मोहल्ला से, ये मक्कूआना से, ये कक्कूआना से, ये जड़ावाला से, फलां छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, हमारे छोटे छोटे बच्चे किधर हैं भाई? माशाल्लाह हम मस्जिद का, मदारस का इंतज़ाम चलाते हैं, हमारे पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, हम मदरसे में आके किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं, उसको 100, 200, 500 देते हैं, यार माशाल्लाह क्या बात है। वो भाई जिस बात पे तू खुश हो रहा है वो बात अपने लिए भी तो पसंद करना, अपने बच्चे के लिए भी पसंद करो ना। मैं अपने बच्चों के लिए पसंद करूँ PhD, फिर गरीब लोगों के बच्चों के लिए पसंद करूँ कुरान की तालीम। ये 2 नंबरी छोड़िए, समझिए कुरान और सुन्नत की तालीम को, इस मेयार को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। गरीब है, अमीर है, सब का हक है कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करना। और फिर मेरे भाइयों, अखलाकियात भी इसी से आते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझने की, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।